والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ علم حدیث کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آج سے ہمارا ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، علل پر جرح و تعدیل کے ابتدائی قاعدہ۔ وہ تو لفظ بلفظ آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ بین کر لے کر رہے ہیں، کرنا ہے۔ 2-3 دن پہلے علل پر مذاکرہ بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ پھر 2-3 ہفتوں سے ہم ضعیف حدیث کا تخصصاتی مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ اسباب ضعف میں سے کئی چیزوں کا ذکر اس میں مفصل ہے، علل والی میری کتاب میں۔ ضعیف کی اقسام میں سے کئی کا تعلق علل کے ساتھ ہے، اس میں ذکر ہیں وہ بھی۔ اچھا، یہ ہم نے 2 طرح کتاب پڑھنی ہے۔ ایک ان اصولوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، میں جامع معنی بھی تبصرہ کر رہا ہوں۔ دوسرا ہم علل الامام ابن ابی حاتم کو بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں آج سے ہی۔ واضح؟ سن لیں، 4 دن میں ہم نے علل الحدیث کے اصول و ضوابط ختم کرنی ہے، اور 4 دن زیادہ سے زیادہ دراسہ ہم نے علل الحدیث ابن ابی حاتم کو پڑھنا ہے۔ واضح؟ تو انشاءاللہ ابھی میں شروع کرتا ہوں، کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ علت کا لغوی اصطلاحی معنی، علت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ علت میں بنیادی باتیں۔ کیا علل ظاہری کو بھی علل ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس پر میں نے علل ابن ابی حاتم سے متعدد مثالیں دی ہیں کہ یہ محدثین ظاہری ضعف پر بھی علت کا اطلاق کرتے ہیں، علت اطلاق کرتے ہیں۔ پھر علت کی اقسام، علت کی ایک نہیں مختلف اقسام ہیں۔ پھر ہر بندہ علل کا ماہر نہیں ہے، سمجھ لیں بات۔ جرح و تعدیل کے جو ماہر ہیں وہ علل کے سارے ماہر نہیں ہیں، علل کے ماہرین کچھ ہیں، کچھ۔ علل کا موضوع کیا ہے؟ علل کے اسباب، پہلا ہے وہم۔ علل کے اسباب میں پہلا ہے وہم۔ اس میں تفصیل میں نے بیان کی ہے 4 صفحوں میں۔ وہم کے بھی اصول ہیں، وہم کی بھی اقسام ہیں۔ وہم اور غفلت یہ کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بشری کمزوری، خفیف الضبط ہونا، سلوک الجادہ، الادخال الشیوخ، التلقین، صغر سنی، تصحیف و تحریف، انتقال نظر، اختصار حدیث، راوی کا تفرد، تدلیس پر مفصل بحث، تدلیس کی اقسام، تدلیس پر لکھی جانے والی 20 کتب۔ اچھا، صفحہ نمبر 56 سے پہلے والی بحث کو آپ نے پڑھنا ہے، رٹا نہیں لگانا۔ اکثر یہ وہی بحثیں ہیں جو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ ہاں، اس میں بھی آپ کو کئی ایک نئی چیزیں ملیں گی، خصوصاً ایک نوع پر جو متعدد محدثین نے کتابیں لکھی ہیں
آپ کو درجنیں کتابیں ملیں گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے بھائی ان کو یاد کریں، ان کتابوں کے ناموں کو یاد کریں۔ واضح؟ یعنی 54 صفحے سے پہلے 56 صفحے سے پہلے یہ وہ بحثیں ہیں جو آپ اسی دورے میں پڑھ چکے ہیں، کچھ وہ ہیں کچھ نئی ہیں۔ یہ آپ میرے بھائیوں نے ایک ایک لفظ کر کے ان کو پڑھنا ہے۔ واضح؟ جو سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھیں۔ یہ ایک ایک چیز پر میرے مفصل دورہ جات، مفصل لیکچر بھی یوٹیوب پر ہیں۔ دورہ علل، اب وہ وقت نہیں آپ کے پاس سننے کا، بس اس کتاب کو پڑھیں بارہا، ساتھ ہم علل کا دراسہ کر رہا ہے۔ کون شیخ پڑھے گا علل؟ کون پڑھے گا؟ ہاں چلو جی شیخنا، یہ میک پڑھیں، میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہاں سے پڑھنا ہے۔ خطبہ پڑھیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب العلل لابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ پڑھیں گے علل الامام ابن ابی حاتم، لفظ بلفظ ہم پڑھ رہا ہے۔ علل پر بڑی کتابیں ہیں، سب سے اہم کتاب علل الامام ابن ابی حاتم ہے۔ جیسے جرح و تعدیل کے باب میں آپ نے دیکھا ایک محدث کا جرح و تعدیل تھوڑا ہے، دوسرے کا زیادہ، کہیں کیا، یہی ہے طریقہ علل میں۔ ایک حدیث پر جو ابن ابی حاتم نے بحث کی ہے وہی ہم دوسری علل کی کتابوں میں سرچ کریں، تیسری میں تخریج کی کتابیں، سند کی کتابیں، دراسے والی، ان میں یہ سب کچھ ہمیں تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ ایک محدث مختصر بیان کر، دوسرا مفصل، ایک علت، دوسرا 2 علتیں، تیسرا 10 علتوں پر بحث کر رہا ہے۔ یہ بڑا پیارا فن ہے۔ میں آپ کو یہ فنون نہیں سکھا سکتا، مجھے تو خود نہیں آتے، میں نہیں سکھا سکتا۔ ہاں میں آپ کو اس رستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج تک علل کی کبھی کوئی کتاب پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھنی ہے۔ حدیث کا طالب علم ہو اور وہ کتب علل نہ پڑھے، اس کو حدیث سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ حدیث کی لذت، علم حدیث کا شوق اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ جی شیخانہ بسم اللہ، جیسے لکھا ہے لفظ بلفظ پڑھنا ہے، تو پھر ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا تبصرہ بھی کرتے جائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أول كتاب العلل، وبه قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار قراءة عليه في سنة 69 و300 قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت أبا قدامة السرخسي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي۔ علت کو پہچاننا یہ زیادہ محبوب مشکل ہے۔ ابن مہدی کہتے ہیں یہ کہ میں حدیث لکھوں، جب ہمارا شوق بن جائے گا، ہم علت کو پہچاننا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کتاب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پھر ہم ضرور پڑھیں گے۔ جی بھائی جان۔ قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام قال ابن نمير وصدق لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم
رحمه الله قال وسمعت أبي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وسمعت أبي يقول مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه الرديء ثمنه 10 دراهم. وبه قال حدثني أبي قال أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع قال سمعت أحمد بن صالح يقول معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه، فإن الجوهر إنما يعرفه أهله، وليس للبصير فيه حجة إذا قيل له كيف قلت إن هذا بائن يعني الجيد. بيان علل أخبار رويت في الطهارة ختم شو في الرديء دادا جی سرادی یعنی کتاب الطہارہ میں جو معلول روایات ہیں ابن ابی حاتم کے ہاں محدثین کے ہاں وہ ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ کتاب فقہی ترتیب پر ہے، یہ کتاب فقہی ترتیب پر ہے. استاد ابو داؤد میں ترمذی میں کسی کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھا رہا ہے، ساتھ وہ علل کا بھی مطالعہ کرے. جو علل والی روایت ہوگی تو اس پر دراسہ کرائے گا، بچوں کو دکھائے گا بیٹو یہ علل کی کتابیں ہیں. کیوں جی؟ جی شیخنا. بيان علل أخبار رويت في الطهارة. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال سألت أبا زرعة عن حديث رواه قبيصة بن عقبة عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن محجن عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد كافيك ولو لم تجد الماء 10 سنين فإذا أصبت الماء فأصبه ببشرتك. قال أبو زرعة هذا یہ مشہور حدیث ہے نا، 10 سال بھی پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. یہ مشہور حدیث ہے نا. ابھی دیکھنا اس میں علت کیسے محدثین نکالتے ہیں، طریقہ کیا ہے. قال أبو زرعة هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة إنما هو أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد الماء، فذكر عمارا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزاء قال كنت عند عمر إذ جاءه رجل. قال أبو زرعة حديث شعبة أشبه. قلت لأبي زرعة ما اسم أبي مالك؟ قال لا يسمى وهو الغفاري. اشبہ زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے. پہلے سند ذکر کی، فرمایا اس میں فلاں نے غلطی کی ہے، غلطی کی وضاحت کی. سمجھو علت پر اطلاع کے لیے بڑی چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے ترک جمع کی جائیں. ابن ابی حاتم بھی سند لا رہا ہے، وہ سند میں غلطی ہے، فلاں نے غلطی کی ہے. اشبہ سند یہ ہے، زیادہ بہتر سند یہ ہے، اس میں وہ غلطی نہیں ہے. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود عن محمد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين وصالح أبي الخليل أنهما قالا في التيمم الوجه والكفين. قال أبو زرعة هكذا قال وإنما هو حماد بن الجعد. قلت فالوهم من ابن أبي شيبة. قال أبو زرعة فالوهم من ابن أبي شيبة. آج ادھر سے وہم کے اصول پڑھیں گے میری کتاب سے، ادھر سے ابن ابی شیبہ کو وہاں پر اطلاع کو مل گئی ہے. ابن ابی شیبہ کوئی معمولی انسان تھا، بولیں معمولی امام، اللہ اکبر، حجہ، الامام الجبل الحافظ، استاد المحدثین تھا، مصنف ابن ابی شیبہ والے. لیکن بھائی بڑے بڑوں کو بھی چھوٹے موٹے وہم لگ جاتے ہیں. کتنا اللہ نے حفاظت کیا حدیث کا کہ اگر بڑے امام کو بھی وہم لگا ہے تو محدثین نے کہا یہ وہم ہے. لائیں کیا ایسی فقہ میں بھی جو اوہام نہیں، غلط سلط ملط باتیں ہیں، کیا ان میں بھی کبھی کسی نے وہم نکالا؟ کتابیں بری پڑی ہیں کتابیں. سنت کی مخالفت میں احادیث کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بیان کیا گیا، مطلب کا حدیث کچھ ہے بیان کچھ کر دی گئی. ہاں یہ ایک ہی ترہ امتیاز ہے اور وہ سنت کو حاصل ہے.
सुन्नत में एक हर्फ भी किसी ने ज़्यादा किया तो मुहद्दिसीन ने माफ़ किया नहीं। अल हिदाया ले लें, पढ़ी अल हिदाया, पढ़ी, चलो। तो किसी ने उसमें कोई वहाँ मिला किए हो, इल्लल्लाह किया हो, है ये सारी मालूल, तो उसमें क्या ला करना है, इसमें क्या ला करना है, चलो। قال أبو زرعة حدثنا بحديث في كتاب الفرائض عن أبي داود فقال حماد بن الجعد وقال في كتاب الوضوء محمد بن الجعد فيحتمل أن يكون اسمه محمد وحماد جميعا. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى عن سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. قال أبو زرعة هذا خطأ وإنما صحيح سلمة والحكم عن ذر عن أبزة عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو زرعة هذا خطأ إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. حدیث نمبر نہیں ہے، حدیث نمبر 6 نمبر ہے، بولو نا حدیث نمبر 6، حديث نمبر 6. قال هذا خطأ إنما هو ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة أخطأ فيه حماد وقال أبي الخطأ من حماد أو من ابن أبي عتيق. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن أبي وائل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه قال هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو زرعة هذا خطأ إنما الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة الوهم ممن هو؟ قال من الطفاوي. قلت ما حال الطفاوي؟ قال صدوق إلا أنه يهم أحيانا. 8 نمبر إلا صدوق إلا أنه يهم أحيانا، یہ بھی احیاناً میں سے ایک ہے، یہ بھی احیاناً میں سے ایک ہے. واضح؟ معلول روایت بھی ذکر کر رہے، آگے صحیح بھی ذکر کر رہے، وجہ بھی بیان کر رہے، حکم بھی راوی کا. اچھا، اب طفاوی کا حکم جب آپ جرح و تعدیل میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہاں آپ کو یہ حکم نہ ملے صدوقن والا. اس لیے میرے علم کے مطابق بھی کامل اس میں ایسے اقوال ہیں کافی زیادہ جو اس میں نہیں ہیں، یہ اقوال بھی ترجمہ ہو جانے چاہیے. 8 نمبر حديث. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ورواه ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زائدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة. وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة. ورواه عبثرة عن حسين عن الشعبي وسعيد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة. قال أبي وليس لأبي سفيان معنى. قال أبي ورواه هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. قلت لأبي زرعة فأيهما الصحيح عندك؟ قال أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل إذ كان للشعبي أصل في المسح. 9 نمبر حديث. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وأبو معاوية الضرير ويحيى القطان وابن عيينة وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ورواه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟ قال أبي الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش إنما أراد الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم. قلت لأبي زرعة فأيهما الصحيح؟ قال أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا. الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قلت فالأعمش؟ قال الأعمش ربما دلس. وقلت لأبي وأبا زرعة حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة. قال أبي الأعمش أحفظ من عاصم. قال أبو زرعة الأعمش أحفظ. یہ ہے طریقہ غلطی پکڑنے کا.
اچھا کلاس فیلو طوابے جو ہیں سارے یار ان میں یہ زیادہ حافظ ہے یہ تھوڑا حافظ ہے، تو زیادہ حافظ تو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اللہ حافظ اس طرح، تو حافظ کی بات لے لیں گے، حافظ کی بات کو وہم قرار دے دیں گے۔ عملی پریکٹس عملی، یہ کتنی حدیث ہے؟ 12ویں 11ویں 12 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 10 مکمل کر دیں پھر مسئلہ۔ عن ابي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دسوا حديث وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عوف وهشام عن محمد بن سيرين قال أخبرنا عمرو بن وهب أن المغيرة بن شعبة حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فقال أبي رواه أيوب السختياني من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي عبد الله عن عمرو بن وهب عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زرعة رواه بعض أصحاب ابن عون وعن ابن عون عن محمد عن عمرو بن وهب عن رجل عن آخر عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي زرعة أيهما الصحيح قال عمرو عن رجل عن آخر عن المغيرة۔ میرے عزیزو ان محدثین کے سامنے حدیثوں کی سندیں متون ہوتے تھے، زبانی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے زبانی بات ہو رہا ہے۔ العلل دارقطنی جو سب سے بڑی ہے علل کی کتاب، وہ امام دارقطنی کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ساری زبانی لکھوائی ہے امام دارقطنی نے۔ اللہ اکبر! تو کیسے یہ ممکن ہوگا جب ہم اس فن کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے؟ اب طریقہ کیا ہے؟ روزانہ ہم 10 پڑھے گا۔ ایک میرا بھائی پہلی 2 پر آپ نے دراسہ کرنا ہے، اگلی 2 پر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بھی پڑھ دیں۔ 11 نمبر حديث. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ورواه ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم بن سليمان فقالوا عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه خالد الواسطي عن يزيد عن عاصم عن أبيه أو عن عمه عن عمر فأيهما الصحيح؟ قال عاصم مضطرب الحديث والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبي زياد ومن شريك وهو أشبه. وقال أبو زرعة وحديث حسن بن صالح أصح ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم. مضطرب الحدیث گزرا راوی، تو اب ابھی تازہ مطالعہ کیا ہے تو ذہن میں مضطرب گھوما کہ نہیں؟ فوراً کوئی ٹینشن آئے گی؟ اب ہم نے جس کا یہ باری ہوگی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ راوی نے اضطراب کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کیوں یہ مضطرب ہے، دلائل کیا ہیں۔ یہی احادیث دیگر کتابوں میں بھی آپ نے سرچ کرنی ہے۔ شیخ البانی صاحب کی کتابیں بری ہوئی ہیں علل سے، اب بلوغ المرام میں نہیں علل پڑھی ہیں آپ نے، علل وہ بلوغ المرام میں ہی ہیں۔ ہاں وہ اتنی اہم کتاب ہمیں ترکیبوں وغیرہ میں ہی گزار دی جاتی ہے، نحوی صرف اجراء میں بلوغ المرام کو گزار دیا جاتا ہے، جو فن حدیث کی اہم ترین کتابوں میں سے تھی۔ صحیح بخاری کے پڑھنے کے بعد ہمیں بلوغ المرام کو پڑھنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نحوی صرف اجراء میں گزار دی۔ کتنی علل بیان کی ہیں ابن حجر نے، اس نے بیان کی ہے کہ نہیں؟ فیہ اللہ قال ابن معین فیہ فلاں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے قال فعل ابن مظاہر فعل مل کر یہ بن گیا، تو اسی میں ہم ضائع کر دیتے ہیں سارا سال۔ ضائع نہیں کہنا چاہیے۔ اور بھی کتابیں ہیں نا جن میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ بلوغ المرام فن حدیث کی اہم ترین کتاب ہم اسی نظر کر دیتے ہیں، ترکیب و اجراء میں، سیغے میں، کہتا منطق میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ قال أبو زرعة ورواه شريك فقال عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر. ومنهم من يقول شريك عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر. ومنهم من يقول شريك عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر. قال أبو زرعة فأما من حديث يزيد بن أبي زياد فعن عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبهه. وسألت باروا نمبر حديث. وسألت أبي وأبا زرعة
عن حديث رواه سفيان الثوري وشريك عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال ورواه أيضا عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زايدة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهما فأي هذا الصحيح؟ قال أبي الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. قلت لأبي فمن غير حديث الأعمش؟ قال الصحيح ما يقول شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. وقال أبي الثوري وشعبة أحفظهم. قلت لأبي فإن ليث بن أبي سليم يحدث فيضطرب، يحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر في المسح. ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن شريح بن هانئ عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة الصحيح حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال. قال أبي وأبو زرعة الليث لا يشتغل به في حديثه مثل ذي كثير هو مضطرب الحديث. قلت لأبي زرعة أليس شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة يقولون عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب؟ قال أبو زرعة الأعمش حافظ وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حفظوا عنه. ومن غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد إنما قلت من حديث الأعمش. لو بھائی جان 12 حدیثیں پوری ہو گئی ہیں. کتاب العلل ابن ابی حاتم کے نیچے بھی دراسہ موجود ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، اکتفا کرنا نہیں. انہی حدیثوں پر ارواء الغلیل میں بھی دراسہ موجود ہے، وہ بھی پڑھنا ہے. جتنے بھی کتابیں آپ کو شاملہ میں اوریجنل کتاب ملیں ان میں اپنی دونوں حدیثوں پر دراسہ لکھنا ہے، باقاعدہ لکھنا ہے. علت پر جو انہوں نے مختلف علل بیان کی ہیں اس پر دراسہ کرنا اپنے انداز میں. راجح کیا ہے؟ راجح کے دلائل دینے ہیں. راجح حدیث کو کس محدث نے راجح قرار دیا ہے وہ بھی جمع کرنا ہے. علت کس نے یہ علت نکالی ہے وہ بھی جمع کرنا ہے. آپ دیکھیں گے شرح صدر ہوگی کہ علم علل کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے. اللہ جزائے خیر دے. ایک عرب شیخ ہیں، انہوں نے سکہ راویوں کے اوہام اور اخطاء پر مفصل دراسہ کیا ہے. اعمش کی مثلاً اعمش کی 102 غلطیاں ہیں، کیا کمال. سفیان بن عیینہ کے 70 ہیں، مثال دے رہا ہوں. وہ پوری ضخیم کتاب، وہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. پہلے ہم نے رمضان میں جو دورہ کرایا تھا اس وقت وہ ہم کتاب آریتاً ادھر لے آئے تھے. آریتاً شیخ عمران صاحب نے ہمیں دے دی تھی. اب ہم بدھ کو سفر کر رہے ہیں رحلہ علمیہ راجوال کا، وہاں یہ سب کتابیں آپ کو پورا دن میں ہم وہاں ٹھہریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ کتابیں ہم آنکھوں سے دیکھیں کس طرح علماء نے کام کیا ہے. جب ہم ایک فن کی 20 درجنوں سینکڑوں کتابیں دیکھیں گے، اللہ کی قسم وہ کتابیں دیکھ کر ہی دل میں محبت بڑھ جاتی ہے. ہم تو دیکھتے ہی نہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمارا ہم ناصر ہو. بارک اللہ فیکم.